یا رحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین اور جمعہ کریم۔ ناظرین محترم، آج کا جمعہ ویسے بھی آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جمعہ یوم عید ہے، لیکن آج تو اس عید کا رنگ اور دوبالا ہو گیا، کیونکہ آج مولود کعبہ، مولائے کائنات، حیدر کرار، اسد اللہ، بو تراب، داماد رسول، شیر خدا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اقدس میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی شان میں کچھ کہنے سے پہلے میں اس سعادت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کو حاصل ہوئی ہے، ہماری ٹیم کو حاصل ہوئی ہے۔ میں ٹرانسمیشن سے تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں اور مختلف لوگوں کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری جیو ٹینمنٹ کی ٹیم کو، ہمارے اس ادارے کو، جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین محترم، بہت ساری خامیاں بھی ہیں ہمارے اندر، اور خامیاں نہ ہوں تو پھر بتلائے گا کون کہ ہم میں کوئی کمی ہے، اور اگر کمی ہی نہیں ہوگی تو پھر غرور آ جائے گا، لہٰذا خامی ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن ہم اس ایک خوبی کو اپنی کم از کم نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام میں اللہ ہمیں یہ سعادت بخشتا ہے کہ ہم امیر المومنین مراد رسول سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ہم یکم محرم کے بعد اگلے ایام میں داخل ہوتے ہیں تو حسنین کریمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے، ان کے ذکر کی سعادت میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی موقع ملتا ہے کہ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یوم شہادت آتا ہے تو جمادی الثانی کی 22 تاریخ ان کے ذکر سے منور اور معمور ہو جاتی ہے، اور پھر 22 ہی نہیں بلکہ ہم نے جمعے کو ان کی، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا یوم شہادت بھی جمعے کو آیا، جیسے کہ حضرت علی کا یوم ولادت اب جمعے کو آ رہا ہے، لیکن ہم نے جمعے کو بھی ٹرانسمیشن کی تھی اور تشنگی رہ گئی تھی، تو پھر ہم نے پیر کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر گفتگو کی۔ اسی طرح سے ناظرین محترم، جب رمضان المبارک آتے ہیں تو ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا، اور پھر جب حج کا مہینہ آئے گا تو ناظرین محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا۔ رمضان میں ہم 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر بھی اپنی خصوصی نشریات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سعادتیں ہیں کہ جن کا میں اگر شمار کروں ناظرین محترم، یہ پوری جیو ٹینمنٹ کی ٹیم، جیو نیٹ ورک، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے بس کہ ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کا موقع مل جاتا ہے، ورنہ لوگ تو بہت ہیں دنیا میں، شاید بہت سارے تو ان کا نام بھی نہیں لیتے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے کام پڑے ہیں سب کو کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ نوکری ایسی مل گئی ہے، یہ شعبہ ایسا مل گیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ اپنی طرف سے کیا ان کی شان بیان کرنا، جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان اقدس پر کیا خوبصورت کلام فرمایا ہے۔ تو میں حضرت سعد
بن ابی وقاص کی ایک حدیث سے آغاز کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت سعد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایران فتح کیا تھا، اور ان کے صاحبزادے نے، دیکھیے تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، باپ کیا کہہ رہا ہے، باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور بیٹے نے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعد علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ابن سعد نے حسین کے ساتھ کیا کیا. یہ کیسی تاریخ کی ستم ظریفی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے چھوڑ دیا، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. بڑے پیار سے آپ نے کہا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حضرت سعد بیان کر رہے ہیں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا علی، لیکن تم ہارون کی طرح ہو. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بلایا اور کہا، اے اللہ، یہ میرا کنبہ ہے. اب یہ حدیث کس نے بیان کی؟ اس حدیث کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور اسے امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اب دیکھیے صحابہ کی کیا محبت ہے، یہ باتیں ہمیں بتانی چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے، اور میری طرف سے عہد و پیمان میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام تھیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. اور اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے ناظرین محترم کہ یہ حدیث حسن ہے. حضرت جمی بن عمیر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ لوگوں میں کون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا سیدہ فاطمہ. یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ سیدہ فاطمہ. کون کہہ رہا ہے؟ میری ماں کہہ رہی ہیں. پھر عرض کیا کہ اور مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ سب سن لیں. وہ فرما رہی ہیں کہ مردوں میں میرے آقا کو سب سے زیادہ محبوب ان کے خاوند تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ، پھر حضرت عائشہ آ رہی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے. سیدنا حسن بن علی جب تشریف لائے تو نبی کریم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا. پھر سیدنا حسین آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے. پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو رحمت للعالمین نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا. اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. اور اس حدیث کو امام مسلم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 3 خصلتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا وہ 3 خصلتیں کیا کیا ہیں وہ سن لیجئے. اور بتا کون رہا ہے؟ بس یہ جو بتا رہے ہیں نا لوگ، ان کو یاد رکھیے گا، نفرتیں خود بخود دور ہو جائیں گی. ایک موقع پر فرمایا کہ علی میرے لیے اس طرح ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے.
وہ نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور فرمایا میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیان کر رہے ہیں ناظرین، اور اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. طبرانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور یہ بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے. حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کی خبر دی. پہلی خبر کیا دی کہ یہ تمام مومنین کے سردار ہیں، یعنی امام المومنین ہیں. اور پھر دوسری خبر یہ دی کہ تمام متقین کے امام ہیں، تو پھر یہ امام المتقین ہیں. آپ اسے امام المومنین بھی کہہ سکتے ہیں اور امیر المومنین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ امام المتقین کہیں گے. اور پھر تیسری بات کہ نورانی چہرے والوں کے قائد ہیں، یعنی جو نورانی چہرے والے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ ان کا قائد کون ہے تو ان کے قائد ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. طبرانی میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. یہ دیلمی نے روایت کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسند الفردوس ہے اس میں یہ روایت موجود ہے جو کہ حضرت دیلمی نے کی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے اور میرے پاس آئیں گے. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے یعنی علی کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا اور آخرت میں سردار ہے، تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور اس کے لیے بربادی ہے اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حدیث صحیح ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ تیرا پیارا میرا پیارا، تیرا دشمن میرا دشمن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی سے یہ فرمایا کہ جبریل امین، یہ جبریل امین علیہ السلام ہے جو مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر ملائے اعلیٰ میں 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا اور شجرہائے طوبہ سے فرمایا ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو. پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحائف دیتے رہیں گے. اور اس کو محب الطبری نے روایت کیا ہے. طبرانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور اگر قرآن کی ہم یہ آیتیں پڑھ لیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز سب سے بہترین کلام سے ہوگا. اور آج جو آیات پڑھی جا رہی ہیں ناظرین محترم وہ سورہ حج کی آیات ہیں، یعنی 19 تا 24
اور یہ کیوں پڑھی جا رہی ہیں یہ تو ہم جب بہترین کلام پڑھا جائے گا تب آپ کو بتلائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم اور یوم ولادت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم۔ سب سے بہترین کلام اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی محترم، اور ان سے اب پہلے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آج جو سورہ حج کی آیات ہیں ان کی تلاوت فرمائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب۔ سبحان اللہ۔ والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وذوقوا عذاب الحريق۔ سبحان اللہ۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري
تجری من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. قاری انوار حسین سعیدی صاحب نے سورہ حج کی ماشاء اللہ 19 تا 24 آیات تلاوت فرمائی. ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ مومن و کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سیے جائیں گے. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی، اور ان کے سروں پر مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. وہ جب بھی تکلیف سے تنگ آ کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. دوسری طرف جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی دنیا میں پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید کی طرف رسائی ہو گئی تھی، اور وہ اس اللہ کے راستے کی طرف پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے. ناظرین محترم، ان آیات میں حق و باطل کے اعتبار سے قریش کے دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے. ایک مومنین کا گروہ جو اپنے رب کی سب باتوں کو منعن پورے طور پر تسلیم کرتا اور اس کے احکام کے آگے سر بسجود رہتا ہے، اور دوسرا کفار کا گروہ جس میں یہود و نصارہ، مجوسی، مشرکین، سائبین اور ستارہ پرست یہ سب شامل ہیں جو حق تعالیٰ کی ہدایات و احکامات کو قبول نہیں کرتے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے سر نہیں جھکاتے. یہ دونوں فریق بحث و مناظرے میں اور جہاد و قتال کے مواقع پر بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں. ان دو فریقوں کے ذکر کے بعد آخر میں ان دونوں کا انجام بتلایا گیا ہے. ایک فریق کے لیے تو دوزخ کی آگ، اس کا لباس اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور دوسرے فریق کے لیے جنت، اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں اور ریشم کا لباس ہوگا. اب یہ آیات ہم نے آج کیوں پڑھی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم کھا کر، کہ یہ آیت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کے مقابلے میں بدر کے دن جو کافر آئے تھے عتبہ اور اس کے دو ساتھیوں شیبہ اور ولید کے بارے میں اتری ہے. صحیح بخاری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی حجت ثابت کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل گر جاؤں گا. فن مغازی کے امام محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ بدر کے دن میدان میں کفار قریش کی جانب سے عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ نکل کر آئے، اور صف تک پہنچ کر انہوں نے اپنے حریفوں کو میدان میں نکل کر آنے کی دعوت دی. ان کے مقابلے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 3 انصاری جوان عوف، معاذ اور معوذ نکل کر سامنے آئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ تینوں جو نکل کر سامنے آئے یہ حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام غفرہ تھا. فریق اول نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟
فریق دوم نے کہا کہ ہم انصاری ہیں اور ہمارا جو نسب ہے اس میں تمہارے ہمسر اور شرفا ہیں۔ فریق اول کے منادی نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے ہمسروں کو بھیجو جو ہماری قوم میں سے ہوں، یعنی قریشی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ بن عبد المطلب اٹھو، اور علی ابن ابی طالب اٹھو، یعنی تم تینوں میدان میں جاؤ۔ حکم کے مطابق تینوں حضرات نکل کر میدان میں پہنچے۔ فریق اول نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ فریق دوم نے اپنے نام بتائے۔ فریق اول نے کہا کہ ہاں تم ہمسر اور شرفا ہو۔ عبیدہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے عتبہ کو للکارا، اور حمزہ شیبہ کے مقابلے پر نکلے، اور علی ولید بن عتبہ کے مقابلے میں پہنچے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دم ہی نہیں لینے دیا، کیونکہ وہ حمزہ تھے، فوراً ہی شیبہ کو قتل کر دیا، اور پھر شیر خدا وہ تو دم لینے تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کھڑا بھی نہ ہو پایا، اور علی المرتضیٰ کے سامنے ولید کانپنے لگا اور اس کا کام علی نے تمام کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان کشمکش جاری رہی، دونوں جمے رہے۔ یہ دیکھ کر حمزہ اور علی اپنی تلواریں لے کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنے ساتھیوں کے پاس لے آئے۔ در حقیقت ناظرین محترم، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی وہ صفات ہے جو بہت سے کمالات اور خوبیوں کی جامع ہیں۔ ہم نے تو یہاں صرف ان کو شیر خدا کی حیثیت سے آپ کے سامنے ان کی صفت بیان کی ہے، لیکن آپ ناطق قرآن بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں، آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں، آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ صاحب ثقافت بھی آپ ہیں، صاحب شجاعت بھی آپ ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی آپ ہیں اور حلم والے بھی آپ ہیں، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ اب میں کون کون سی خوبی آپ کے سامنے بیان کروں؟ بس اتنا جان لیجئے کہ آپ بہت سے کمالات اور خوبیوں کے جامع ہیں، اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں۔ اس لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے۔ ناد علی یم مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، اور قیامت تک اسی طرح آپ کو یاد کرتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ یہ خوبصورت آیات کی تلاوت کرنے کا۔ ہم ان آیات کے ذریعے سے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، اور بدر کا بھی کیا میدان تھا، جو مقام بدری صحابیوں کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تمام صحابہ رشک کیا کرتے تھے بدری صحابیوں کے مقام کو دیکھتے۔ ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد سب سے بہترین نصیحت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہماری آج کی خصوصی ٹرانسمیشن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے یوم ولادت کی نسبت سے موسوم ہے۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم، اور ہمارے پروگرام کا یہ حصہ ہے سب سے بہترین نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم عمر بضحات فقمنا فقال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظر كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ثم قال إن الله عز وجل
مولایا وأنا مولا كل مؤمن ثم أخذ بيدي علي فقال من كنت مولاه فهذا ولي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه رواہ النسائی والحاکم وقال الحاکم هذا حدیث صحیح۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور غدیر خم پر قیام فرمایا تو آپ نے سائبان لگانے کا حکم دیا، وہ لگا دیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب مجھے وصال کا بلاوا آنے کو ہے جسے میں قبول کر لوں گا۔ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گی۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اے اللہ جو اسے علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ اس حدیث کو امام نسائی اور امام حاکم نے روایت فرمایا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر وفی روایتی عن النبی قال من كنت مولاه فعلی مولاه رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ناظرین محترم، اس پر بڑی بحث کی جاتی ہے، بڑی گفتگو ہوتی ہے اس حدیث پر۔ مولا کے معنی اس پر بڑی توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے ناظرین محترم کہ رسول اللہ نے جب ہر چیز وضاحت کے ساتھ فرما دی تو ہمیں بحث پہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ رسول نے مولا کی تعریف خود فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مولا اللہ ہے، تو یہاں رسول اللہ نے وضاحت کر دی کہ عبادت کے لائق صرف خدا ہے، کیونکہ پھر فرما رہے ہیں کہ میں مومنین کا مولا ہوں۔ تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مومن رسول اللہ کی عبادت کریں معاذ اللہ، ایسا تو نہیں فرمایا نا آپ نے۔ لیکن جب آپ فرما رہے ہیں کہ میرا مولا اللہ ہے تو آپ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کے لیے لفظ مولا استعمال ہوگا تو وہ عبادت ہے، وہ سجدہ ہے، وہ اطاعت ہے، وہ جھک جانا ہے، وہ اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ اس مولا کا کوئی مولا مثل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا رسول اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی، ہم پتہ نہیں کیوں بحث میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا مولا اللہ ہے، اس کا مطلب تمام عبادتیں سزاوار ہیں صرف خدا بزرگ و برتر کو۔ سجدے اسی کے لیے ہوں گے، عبادتیں اسی کے لیے ہوں گی، مانگا اسی سے جائے گا، عطا وہی کرے گا، کیونکہ میرا مولا اللہ ہے۔ پھر فرمایا میں مومنین کا مولا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، میرا کہا مانو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، لیکن عبادت نہ کرنا میری، سجدہ نہ کرنا میرے آگے جھک مت جانا، اس لیے کہ یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ تو اب جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، یعنی میری اطاعت کر رہے ہو، میری باتیں مان رہے ہو، جس طرح تم میری باتیں مان رہے ہو اسی طرح علی کی باتیں بھی مان لو۔ یہ ہے مولا کا مطلب۔ ہم بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں تو کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس کو فرما دیا کہ جس کی بات ماننی ہے ہم مانیں گے۔ آپ جس کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیتے تھے ہم اسی کی بات مانتے تھے۔ آپ جس کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیتے تھے ہم اسی کی بات مانتے تھے۔ جس کو آپ کہیں اس کی بات مانو، ہم تو مانیں گے اس کی بات۔ آپ علی کو کہہ دیں، آپ عمر کو کہہ دیں، آپ ابو بکر کو کہہ دیں، آپ عثمان کو کہہ دیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جس کو بھی آپ ارشاد فرمائیں گے ہم تو انہی کی بات مانیں گے۔ اور پھر تو آپ نے کہہ دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر وقفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔
سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ اور جیو اس مبارکباد کے مستحق ہیں جی اور کہ آپ نے ہمیں وہ دن یاد دلائے جی کہ جس دن ہمارے خلفائے راشدین کی ولادت یا شہادت ہوتی ہے. جی اور میں سب لوگوں سے کہوں گی کہ یہ لوگ بھی ان کے لیے نہیں اپنی بھلائی کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچائیں. مولا کو جو نبی کے داماد حسن حسین زینب کے والد خاتون جنت کے شوہر حضرت علی جن کے لیے ناد علی نازل ہوئی, جن کے لیے اللہ نے خود پکارا کہ مصیبت کے وقت علی کو پکارو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نے فرمایا کہ تم گلاب کو اپنا ہاتھ میں لے لو کہ اگر تم گلاب کو مسل کے بھی پھینک دو گے تمہارے ہاتھ میں خوشبو باقی رہ جائے گی. تو صحبت جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کی طرف فاتح خیبر نے نشاندہی کی ہے. اور حضرت علی کا تو وہ مقام ہے کہ جن کی بڑائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ مسئلہ تھا کہ خلیفہ کون بنے گا, انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی, بے شک, اور ان کو خلیفہ چنا. بے شک, یہ دلوں کی بڑائی ہے, یہ لوگوں کی بڑائی ہے. اللہ ایسے ہی نہیں نوازتا ایسے لوگوں کو. صحیح بات ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. اور اس محبت بھری کال کا, یہ پیاری پیاری باتیں کرنے کا, ہمیں ایک دوسرے کو جوڑنا چاہیے, توڑنا نہیں چاہیے. آپ نے جوڑنے کی کوشش کی, محبت کی باتیں کی, پیار کی باتیں کی, اور در حقیقت ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہاں صرف ایک دوسرے کو قریب ایک دوسرے سے لانا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ سب سے بہترین واقعے کے ساتھ. اور بڑی دیر ہو گئی بھائی, میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا کہ جمعے کی تیاری بھی کیجیے. تو بھائی جمعے کی تیاری بڑی ضروری ہے. یہ تو آج دوہری عید ہے کیونکہ جمعہ بھی عید ہے اور آج حضرت علی کا یوم ولادت بھی ہے, لیکن تیاری جمعے کی بھئی آپ بھول مت جائیے گا. خاص طور پر جو اس وقت خواتین ہماری یہ نشریات دیکھ رہی ہیں, آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر میں عائد. کھانا بھی بنانا ہے, بچوں کے کپڑے بھی تیار کرنے. اب تو خیر بہت سے اسکولوں میں چھٹی ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی ساری تیاریاں تو آپ نے کرنی ہیں. کچھ بچے شاید ان کے اسکولز کھلے ہوئے ہوں تو وہ واپس آ رہے ہوں, لیکن تقریباً تمام اسکولز کی چھٹی ہو چکی ہے, تو بچے گھر پہ ہی موجود ہوں گے. ان کے لیے آپ کو کپڑے بھی تیار کرنے ہیں, کھانا بھی تیار کرنا ہے, اس کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی بھی ہے, وہ بھی آپ ہی نے کرنی ہے. سارے کام خواتین کرتی ہیں. تو آپ جلدی جلدی اپنے کام نمٹائیے, کیونکہ پھر 3 کام لازمی کرنے ہوتے ہیں آج. ایک تو خوشبو لگانا, دوسرا اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا, اور پھر مسجد کی طرف روانہ ہو جانا. اور سورہ کہف بھی پڑھنی چاہیے, سورہ مزمل, سورہ واقعہ اور الکہف تو پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ کہف ہم نے پڑھنی ہے. تو ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے سب سے بہترین واقعے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم.